اور آقا نے فرمایا تھا یہ 10 نشانیاں، یعنی یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابت الارض کا نکلنا، اور دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، مہدی علیہ السلام کا آنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ری کا نکلنا، سب مومنوں کا وفات پا جانا، اولا اور ثانیہ ہونا، نشانیاں، حتیٰ کہ قبروں سے جی اٹھنا اور میدان محشر میں آنا۔ فرمایا یہ 10 نشانیاں جب بھی شروع ہوں گی 2 صدی ہجری کے شروع میں ہوں گی۔ اگر کوئی خبر امام مہدی علیہ السلام کی، وہ آئیں گے کب اور ان کے دست اقدس پر بیعت کب ہوگی، ظہور کب ہوگا، اعلان کب ہوگا، وہ سن 2204 ہجری میں ہو سکتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ان کا جو پیریڈ ہے وہ احادیث نبوی کی کثیر تعداد میں روایات اور احادیث کو پڑھ کر جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی مدد اور آقا علیہ السلام کی اس خیرات کے صدقے اور بلبوتے پر۔ سنن ابن ماجہ سے اس بیان کو شروع کر رہا ہوں، اور حدیث میری اس بات کی بنیاد بھی حدیث نبوی ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب الآیات، وہ جو آخری 10 آیتیں، وہ جو میں نے قیامت کی بیان کی، جن میں مہدی علیہ السلام کا پہلا آنا، سب سے پہلے مہدی علیہ السلام کا ظہور، پھر دجال کا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا، اسی طرح پھر آگے یاجوج اور ماجوج اور دابت الارض اور طلوع الشمس الی النفخۃ ثانیہ اور بعث بعد الموت۔ یہ جو 10 علامتیں بیان کی آقا علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ، حضور نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ 10 علامتیں پوری نہ ہو جائیں۔ احادیث کی کتابیں اس فرمان مصطفیٰ سے بری پڑی ہے۔ یہ 10 علامتیں آخری علامتیں ہیں، متصل پے در پے آئیں گی۔ اس کتاب الفتن میں ایک باب قائم کیا ہے امام ابن ماجہ نے، باب الآیات۔ کیا بولیے؟ باب الآیات، اور اس میں آپ نے 10 آیات بیان کی ہیں۔ لا تقوم الساعة حتى تكون 10 آیات، جب تک یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں قیامت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے ان تمام نشانیوں کو یک بعد دیگر بیان فرما دیا۔ اس باب میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بھی آگے تذکرہ آیا ہے۔ اس کے اندر حدیث نمبر 4057 کتاب الفتن سنن ابن ماجہ سیاستہ کی حدیث، 10 نشانیاں بیان کر کے اوپر کی حدیث میں 10 نشانیاں جو عین قیامت کی آمد کی ہیں، انہیں بیان کر کے، یعنی ان نشانیوں میں تسوق الناس الی المحشر، قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف جانا بھی شامل ہے۔ وہ آخری 10 نشانیاں انہیں بیان کر کے آگے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ انس بن مالک عن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، الآیات بعد المئتین، یہ حدیث، نشانیاں کسی 2 صدی ہجری میں ہوں گی۔ اب توجہ سے سنتے آئیے، بعد المئتین، جب بھی آئیں گی، سن ہجری کا 200واں سال ہوگا، یعنی 2 صدی ہجری ہوگی۔ کیا؟ اس کے بعد نشانیاں شروع ہوں گی۔ اب آج کون سی صدی ہجری ہے؟
نہیں، وہ 1000 سال بعد المئہ ہے، اس سے مراد آگے آتا ہے بعد المئہ. جب 200 بتائے نا تو 100 کا ذکر 1000 سے پہلے مکمل ہو جائے گا، پھر 1000 آ جائے گا، پھر 100 ہوگا، پھر 900، پھر 1000 کا شمار ہوگا. تو اس وقت پہلا 1000 سال ختم ہو کر ہجری سن کی 4 صدیاں ختم ہو چکی اور 5ویں صدی شروع ہے. سمجھ گئے بات؟ یہ تھی سنن ابن ماجہ. اب مشکات شریف دے رہا ہوں. مشکات شریف اس میں بھی اسی طرح کتاب الفتن اور باب اشراط الساعہ، قیامت کے قریب آ جانے کی نشانیاں وہ بیان کی ہیں، اور ان میں وہ فتح قسطنطنیہ اور خروج الملحمہ اور دجال اور ملاحم اور امام مہدی علیہ السلام کا نکلنا، وہ ساری حدیثیں اور ساری تفصیلیں آقا علیہ السلام کی امام نے بیان کی ہیں، امام تبریزی نے کتاب الفتن کے تحت کر کے فصل 40 میں. اب بیان کرتے ہیں نبی قتادہ صاحب مشکات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآیات بعد المئتین. یہ پھر حدیث آ گئی. فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں سن ہجری میں دوسری صدی شروع ہونے کے بعد ہوں گی، کسی دوسری صدی میں ہوں گی. یہ حوالہ آ چکا. اس کے بعد یہی ریفرنس اس کو امام حاکم نے روایت کیا مستدرک میں، اور قال حدیث صحیح. اسی کو امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں روایت کیا، اور دیگر محدثین تو پھر روایت کرتے ہی چلے آئے ہیں. اسی کو امام نعیم بن حماد جو امام بخاری کے شیخ ہیں، انہوں نے کتاب الفتن میں روایت کیا. ان تمام ائمہ اور محدثین نے مختلف روایات سے بیان کیا کہ یہ 10 آیات کسی بعد الالف، کسی 1000 سال کے بعد دوسری صدی ہجری شروع ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی. ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ لیں، پہلا اصول قائم کر لیں کہ اب اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. یا انسانوں کے اندازے بجھ گئے، انسانوں کے تخمینے جواب دے گئے، انسانوں کی عقلیں اور ان کے تفکرات اور ان کی کیلکولیشنز ختم ہو گئی. فرمان مصطفیٰ ہر ایک پر غالب آ گیا. تاجدار کائنات نے تعین فرما دیا، اور کتب صحاح ستہ میں اور دیگر کتابوں میں اس کی تفصیل وضاحت کے ساتھ آ گئی. یہ المستدرک امام حاکم کی میرے سامنے ہے. اس کی حدیث نمبر 8319 ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الآیات بعد المئتین. دوسری صدی ہجری جب شروع ہوگی تو اس کے بعد یہ 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی. وقال ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. یہ بخاری اور مسلم کی شرائط پر حدیث صحیح ہے. اب موجودہ صدی ہجری کی 1000 سال ختم ہونے کے بعد یہ 1425 ہجری ہے، یہ 1426 ہجری ہے. 1000 کے بعد 4 صدیاں ہو چکی، 5ویں صدی شروع ہے. کیا؟ اور آقا نے فرمایا تھا یہ 10 نشانیاں، یعنی یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابت الارض کا نکلنا، اور دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، مہدی علیہ السلام کا آنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ریح کا نکلنا، سب مومنوں کا وفات پا جانا. زندہ بھی ہیں اور بتا بھی رہے ہیں. اور جھٹکے آنے، نفخہ اولا اور ثانیہ ہونا. فرمایا یہ 10 نشانیاں، حتیٰ کہ قبروں سے جی اٹھنا اور میدان محشر میں آنا. فرمایا یہ 10 نشانیاں جب بھی شروع ہوں گی دوسری صدی ہجری کے شروع میں ہوں گی، آغاز ہوگا. اب آج شروع ہے 5ویں صدی ہجری. اگر یہ اس 1000ویں سال میں امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہوتا
یہ جو 1000واں سال چل رہا ہے ہجری کا، اگر اس میں آنا ہوتا تو دراصل ان کے ظہور کا زمانہ گزر چکا 200 سال پہلے۔ ان کو ظاہر ہونا چاہیے تھا جب ہجری کا سن تھا سن 1200 کچھ، 1200 ہجری تھا، آج سے 225 سال پہلے ظاہر ہو چکے ہوتے، اور اگر 225 سال پہلے ظاہر ہو چکے ہوتے تو آج ہم میدان حشر میں حساب و کتاب دے رہے ہوتے، نماز جمعہ پہ نہ بیٹھے ہوتے۔ چونکہ اس زمانے میں دجال بھی گزر چکا ہوتا، سورج کا طلوع بھی ہو گیا ہوتا، یاجوج ماجوج آ گئے ہوتے، دابت الارض آ گئے ہوتے، سب 10 علامتیں پوری ہو چکی ہوتی۔ اب اس 1000ویں سال کی دوسری صدی تو گزر گئی، اور اس کو گزرے ہوئے ہو گئے 225 سال۔ لہذا امام مہدی کو نکالنے والے اس 1000ویں سال کے خاتمے تک تو ان کے نکالنے کا خیال بند کر دیں، ان کے نکالنے کا خیال دل سے نکال دیں۔ یہ تو حدیث نبوی ہے، یہ تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب اس کے بعد زیادہ سے زیادہ بہت قریب سے قریب تر بھی تصور کر لیا جائے، ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کر قریب سے قریب تر یہ سمجھیں کہ اگلی چند صدیوں میں 100 سال کوئی تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے۔ اس 1000 سال کے ختم ہونے میں ابھی 650 سال باقی، 6 صدیاں باقی، پھر 2 صدیاں اگلے 1000 سال کی آئیں گی، چونکہ بعد الالف 1000 سال کے بعد میں آتئین 200 سال بیتنے ہیں، تو گویا آج سے 850 سال بعد، 778 سال بعد، آج سے 850 سال بعد جا کر آئے گی اگلے 1000 سال کی دوسری صدی کی ابتدا۔ بعد المئتین فرمایا، اصل وہ ابتدا 100 سے نہیں ہونی شروع، 2 صدیاں پوری ہوں گی بعد 200 سال پورے ہونے کے بعد، تو فی الحقیقت زمانہ 225 سال کا نہیں گزرا، 125 سال گزرا ہے، یعنی وہ تیسری صدی ہجری شروع ہو جاتی ہے۔ 200 سال گزرنے کے بعد جب کہا جائے تو وہ تیسری صدی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے 850 سال بعد جا کر وہ تیسری صدی شروع ہوگی، اگر اسی کو تسلیم کر لیا جائے، اگر اسی 1000ویں سال کو تسلیم کر لیا جائے کہ آنے والے اگلے 1000 سال میں 2 صدیاں پورے ہونے پر بعد الالف و بعد المئتین، اگلے 1000ویں سال پر 2 صدیاں بیتنے کے بعد جب تیسری صدی کی بگننگ ہوگی، اگر اسی وقت کو مان لیا جائے تو 850 سال باقی ہیں، اور اگر اس 1000 سال کو نہ مانے تو پھر 100-200 سال کی بات نہیں، پھر ایک اور 1000 سال آگے۔ مگر ایک بات تاجدار کائنات نے طے کر دی ہے، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی بات۔ 1000واں سال بدل سکتا ہے مگر صدی بدل نہیں سکتی۔ میرے آقا نے تعین صدی کا کر دیا ہے کہ سن ہجری میں جب 200 سال پورے ہوں گے، یعنی تیسری صدی ہجری شروع ہوگی، تو آیتوں کا ظہور شروع ہو جائے گا، اور سب سے پہلا ظہور امام مہدی علیہ السلام کا ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس حساب سے کس سن میں بنتا ہے؟ آئیے وعدہ نبھانا چاہتا ہوں، بات روکتا نہیں ہوں۔ 1000 سال کا تعین نہیں کیا جا سکتا، علی الاقل اگر قریب سے قریب تر سمجھ لیا جائے کہ 800 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ، اس میں دنیا میں بڑے تغیرات ہو جائیں گے، بڑے انقلابات آ جائیں گے، اور یہ سارے حالات اگلے 800 سال کے اندر پیدا ہونے کا امکان
ہے۔ اگر یہ تصور کر لیا جائے اگر، تو اس اگر کے آرٹیکل پر بات کر رہا ہوں، تو پھر 850 سال بچے، اور اس پر سن امام مہدی علیہ السلام کا پوچھا گیا کہ 2 صدیاں گزرنے کے بعد تیسری صدی کے شروع میں ظہور ہوگا، مگر کوئی خبر امام مہدی علیہ السلام کی کہ وہ آئیں گے کب، اور ان کے دست اقدس پر بیعت کب ہوگی، ظہور کب ہوگا، اعلان کب ہوگا۔ امام نعیم بن حماد کتاب الفتن میں روایت کرتے ہیں، فرماتے اجتماع الناس علی المہدی، یہ میں کتاب الفتن امام نعیم بن حماد جو امام بخاری، امام مسلم، ترمذی کے شیخ ہیں، ان کی کتاب سے روایت دے رہا ہوں، جس کو امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں اور دیگر ائمہ اور محدثین نے بھی لیا، مگر اتنا قلیل بیان ہوا کہ اکثر نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ آج وہ چیز منظر عام پہ آ رہی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، ان کے دست اقدس پر بیعت ہوگی، اور سن ظہور امام مہدی کا 204 ہوگا۔ سن بولیے 204 ہجری میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ میں نے ریفرنس دے دیا، الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ 139، اور کتاب الفتن امام نعیم بن حماد جلد اول صفحہ 334 اور حدیث کا نمبر 962۔ فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور امام مہدی علیہ السلام کا اعلان اور آپ کے دست اقدس پر بیعت سن 204 میں ہوگی۔ اب سن 204 ہجری کو جب سامنے رکھا تو میں نے عرض کر دیا وہ 204 ہجری اس 1000 سال کا تو ختم ہو گیا۔ اب اگر قریب سے قریب تر تصور کیا جائے، قریب سے قریب تر، اور سمجھا جائے کہ 800 سال میں سارے حالات ان بیان کردہ حقائق کے مطابق بدل چکے ہوں گے، تو اس قیاس پر علی الاقل امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اگر قریب سے قریب تر ہو سکتا ہے تو وہ سن لیں، وہ سن 2204 ہجری میں ہو سکتا ہے۔ سن 2204 ہجری میں، یعنی آج ہے 1426 ہجری، کیا ہے؟ اور کم سے کم مدت اگر ان کے ظہور کی ہو سکتی ہے تو وہ 2204 ہجری، آج سے 778 سال بعد، یہ علی الاقل کم سے کم مدت ہے۔ اگر وہ 1000 سال آنے والا ظہور مہدی کا اور قرب قیامت کا سال ہے، نہیں تو پھر وہ اگلے 1000 سال پر جا سکتی، 1000 سال بدل سکتے ہیں مگر سن 204 نہیں بدل سکتا۔ لہذا علماء جب بھی ظہور مہدی کی بات کریں دائیں بائیں دیکھ لیں کہ صدی کون سی ہے، کسی غلط صدی کا تعین نہ کریں کہ ظہور مہدی اور ظہور عیسیٰ کی آیات 200 سال ہجری کے پورے ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی۔ اس 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، اب کم سے کم زمانہ 2204، یہ ظہور امام مہدی کا سال ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگر اللہ پاک کو یہی معلوم ہے میرے کہنے میں خطا ہوئی تو میں اللہ پاک کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اگر یہ بات حق ہے تو حق اس لیے ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان حق ہے۔ وما علینا